BBC اردو کے لائیو کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ آج پاکستان میں اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے سیلاب سے جو تباہی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہنگامی امداد کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں جو یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹریس، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے، جبکہ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری کے لیے 16 کروڑ ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے 1100 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہیں، مکانات، فصلیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں۔ انٹونیو گوٹریس نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو کہ اس تقریب میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ 16 کروڑ ڈالر کی امداد سے 52 لاکھ افراد کے لیے خوراک، پانی، صفائی، ہنگامی صحت اور تعلیم کا بندوبست ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور بین الاقوامی برادری سے جلد از جلد رد عمل دینے کی اپیل بھی کی ہے۔ اس اپیل کے حوالے سے تو آپ کو ہم نے بتایا، اور اگر آپ تمام تر آج کی تازہ ترین صورتحال سیلاب کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو BBC اردو کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ٹاپ پر ہی اس وقت ہمارا لائیو پیج موجود ہے۔ اس لائیو پیج میں آج کی دن بھر کی گزشتہ رات کی تمام تر صورتحال کی اپڈیٹس موجود ہیں۔ آج دن بھر میں کیا ہوا، اقوام متحدہ کی جو آج تقریب تھی اس میں مزید کیا ہوا، اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی ساتھ ہمیں بتائیے گا۔ نادیہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی جو آج ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ موجود تھے، اور دفتر خارجہ میں جو تقریب ہوئی اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ موجود جو شرکاء ہیں ان کو سیلاب سے جو ہونے والی تباہی ہے اس کے حوالے سے بتایا، ان کو ویڈیوز وغیرہ دکھائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پاکستان فلڈ رسپانس پلان ہے اس کا اجرا بھی کیا، جو اقوام متحدہ کے ہمراہ پاکستان نے اس کو شروع کرنے کا جو ہے منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سے قبل وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال، انہوں نے خبر رساں ادارے AFP سے بات کی اور بتایا کہ جتنی تباہی ہوئی ہے سیلاب سے اس کی تعمیر نو اور بحالی میں 5 سال لگ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں تو ہم نے دن بھر ہم ویڈیوز اور اس طرح کی تصاویر بتاتے ہیں اور لگا رہے ہیں اپنے پیجز پہ، جو یہ دکھا سکتی ہیں کہ کیسے سیلاب نے جس طرح کی تباہی مچائی ہے۔ آج جس طرح ایک ویڈیو سوات کی بہت وائرل ہو رہی تھی کہ کس طرح جو سیلابی ریلا تھا وہ بہت سے ہوٹل، دکانیں اور اس کو اپنے ساتھ بہا لے گیا، تو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ہمارے لائیو پیج پہ بھی موجود ہیں اور ہمارے YouTube چینل اور فیس بک پیج پہ بھی وہ موجود ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے، یہ جو ہماری آڈینس ہے اور جو ہمارے فیس بک پہ ہمیں ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ جو آپ نے وائرل ویڈیو دیکھی تھی وہ سیلابی ریلا جب گزر گیا تو پھر وہاں پہ دریا کے کنارے جو ہوٹل تھے، جو ریسٹورنٹس تھے، جو مکانات تھے جو اس ریلے میں بہہ گئے، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے جو نمائندے ہیں عزیز اللہ وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کی، تو اس ویڈیو کو اس حوالے سے آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ وائرل ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے لیکن اس کے بعد کی صورتحال آپ کو پھر پتہ لگیں گی۔ جی، اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو بلوچستان میں ابھی بھی جو تصاویر آ رہی ہیں بہت دل خراش ہیں، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بالکل لٹ گیا ہے، اور کس طرح سے لوگ تو بہت سی اس طرح کی معلومات ہیں، اور PDMA کے مطابق آج بلوچستان میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بھی 250 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سیاح تھے جو خیبر پختونخوا کے علاقے بہت سے سیاحتی مقامات پر گئے تو اور پھنس گئے سیلاب کی وجہ سے ہی، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹورزم پولیس نے 1422 ایک ہیلپ لائن دی ہے کہ جو سیاح وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے اس پہ کال کر کے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں جو دن بھر ہم سیلاب سے ہی متاثرہ علاقوں کی بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک بہتر خبر جو محکمہ موسمیات کی طرف سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارشوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کس طرح جو کل کے دن ملک کے جو بیشتر حصے ہیں ادھر موسم خشک رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ابھی بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں ہو سکتی ہیں، جن میں شمالی مشرقی بلوچستان ہے، جنوبی مشرقی سندھ ہے، DG خان، DI خان اور لاہور اور راولپنڈی میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک
قدرے بہتر خبر ہے جتنی ہم پہلے لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر سندھ کا رخ جو ہمیں کریں, آپ سے پوچھنے ہی لگی جی سندھ بالکل, کی بھی تھوڑی ہمیں تو بتا دیں. سندھ کے حوالے سے دادو کو اس وقت آفت زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہے. ادھر حالات بہت برے ہیں, فصلیں تو ہم بتاتے رہے ہیں گاہے بگاہے, اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج ذکر کیا کس طرح 20 لاکھ ایکڑ پر جو فصلیں ہیں ملک بھر میں وہ تباہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ شداد کوٹ میں بھی جو ہے وہ متاثرین جو ہیں بڑی تعداد میں جمع ہیں. تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت سندھ اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم لائیو پیج میں بھی دکھا رہے ہیں, وہ کافی برے ہیں اور وہ تصاویر بھی اس کا منظر پیش کر رہی ہیں. بہت شکریہ سعد سہیل. سعد آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. مستونگ کا سعد نے ذکر کیا, مستونگ کی ہم چند تصویروں کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. یہ جو تصویریں ہیں یہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ مستونگ کی وہ تصویریں ہیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تباہی ہے وہ ایک واضح رقبے پہ دیکھی جا سکتی ہے, جس سے لوگ, مویشی, ان کے مکانات, ان کی املاک سبھی کچھ متاثر ہوا ہے. آج کی اپڈیٹ کے لیے فی الحال اتنا ہی. کل ایک بار پھر سے جو صورتحال ہوگی اس کے ساتھ حاضر ہوں گے.